اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. اب تمیز سے بیٹھ جاؤ، بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے. میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے. اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ آزماتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہتے نا، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی، ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا، تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے، لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو، گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو، لیکن رکھو، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے، اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی، اور جس نے دنیا میں اللہ سے لا نہیں لگائی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں، دوستوں کے بکھیڑوں میں، رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا، پیسوں کے بکھیڑوں میں، تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے، نہ مانگنے کی عادت ڈالی، یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے نا، بھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کورونا پھیلا ہوا ہے، وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی.